اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطۂ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہیں۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ نہیں، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے، تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کچھ دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر، جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا۔ والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، احدی الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بعثت محمدی، نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ تو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے، فلا اقسم بالشفق۔ اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی، اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن میں۔ اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر،
وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ میں اس وقت نہایت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ میری وہ پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ پچھلے 2.5 سال جو ہیں وہ در حقیقت ہماری پسپائی کی نہایت دردناک داستان ہے۔ سب سے پہلے ہمارا وہ کمانڈو صدر جو آگرہ سے اکڑی ہوئی گردن لے کر آیا تھا، کوئی بات نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا ایشو نہ ہو، وہ گردن اکڑی ہوئی، مڑ بھی گئی اور جھک بھی گئی۔ اب ساری باتیں ہو رہی ہیں سوائے کشمیر کی، اور صحیح کہا گیا، کشمیر کا بھی صرف یہ کہ ہم بات کر لیں گے بس، اور قطر کوئی لچک، آپ لچک کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کسی لچک کی بات نہیں کی، وہ تو کہتے ہیں اٹوٹ انگ ہے ہمارا، اس میں کوئی شک اور اختلاف ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، جہاد جسے ہم کہتے تھے وہ جہاد ہے، وہ تو اصل میں در حقیقت فریڈم فائٹ، یہ ٹیررزم نہیں ہے۔ آج ہم نے تسلیم کر لیا کہ وہ ٹیررزم تھا۔ 14 سال کی ہماری محنت کو 1 منٹ میں زیرو کر دیا گیا۔ تازہ نیوز ویک پڑھیے، جو ہندوستان کے وہ مجاہدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو بین بیٹریڈ بائی پاکستان، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں ختم کر دیا گیا، وہ بھی ختم ہوا۔ تیسرے نمبر پر ایٹمک ہمارے اساسات، اس کے لیے یہ معاملہ تو خیر نیا ہوا ہے، ابھی ہمارے خلاف کیس تو بلڈ ہو رہا تھا، فائل تو بن رہی تھی، ابھی ایران اور لیبیا نے بات نہیں کی تھی، امریکہ نے صاف کہہ دیا تھا ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ نارتھ کوریا کو تم نے دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم ابھی آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتے، آپ ابھی ہمارے الائی ہیں، القاعدہ کے خلاف، ٹیرر کے خلاف ہمارے ساتھی ہیں، لہٰذا یہ دوسری بات ہے۔ افغان جنگ ہو رہی تھی روسیوں کے خلاف، تو بھی انہوں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تھا، کرتے رہو جو کرنا ہے، اور امریکی صدر جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا رہا تھا ہر سال، تو ان کی اپنی مصلحتیں، جیسے کہ کہا گیا، صحیح کہا گیا۔ بہرحال اب اس کے ساتھ جو محبت کے ترانے آ رہے ہیں، میرے نزدیک یہ ایک نہایت خطرناک پیش رفت ہے۔ محبت کا ترانہ یقیناً بہت محبوب شے ہونی چاہیے، لو بگیٹس لو، محبت کا جواب محبت سے دیا جانا چاہیے، اور ایک طرف سے محبت کی بات ہو رہی ہو تو دوسری طرف سے کوئی کھرا انداز، کوئی کورا انداز تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ بڑی ہمت کی ہمارے وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے سکھ وزیر اعلیٰ کے جواب میں کہ دوستی محبت یہ چیزیں، ثقافت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن ملک علیحدہ شے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 2-2.5 برس پہلے تک کسی نے نام نہیں لیا تھا کہ پاکستان ختم ہو، یہ دیوار برلن گرا دی جائے، ویزا پاسپورٹ ختم ہو، ہمارا سارا کاروبار جو ہے آزاد ہو، تجارت جو ہے کھل جائے، اور یہاں تک کہ پاکستان ختم ہو جانا چاہیے، ایک کانفیڈریشن بن جانی چاہیے۔ ایک زمانے میں کوسیجن نے کہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا، یہ تو ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہونی چاہیے، افغانستان سمیت یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا۔ اس پس منظر میں جو معاملہ آ رہا ہے، ہماری اس پسپائی، میں جنرل صاحب سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کہاں ہے عزم، کہاں ہے عزیمت، کہاں ہے غیرت، کہاں ہے حمیت؟ کتنے سے جلوس نکلے تھے طالبان کے حق میں، چند لوگ پکڑے گئے اور ٹھوس ہو گئے، اسے کہتے ہیں غیرت اور حمیت، اور ہمارے عوام کی طرف سے، پنجاب اور سندھ کی طرف سے تو زیرو تھا، کوئی